نے فرمایا جب صبح ہوتی ہے نا صبح، تو سارے جسم کے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ زبان، ہمارے پاس تو نہ بولنے کی طاقت ہے، ہمارے پاس تو نہ اظہار تکلم ہے، یہ ملکہ اللہ نے تجھے دیا ہے، ہمیں نہیں دیا۔ سارا سب کچھ ہمارے پاس ہے لیکن اظہار تکلم نہیں ہے، اور ہماری ترجمانی تو کرتی ہے۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو شام تک ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو شام تک ہم بھی ٹیڑھے رہیں گے۔ یہ حضور نے فرمایا ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام خاموش رہتے تھے، وہ کسی نے کہا حضرت بولا تو کریں، ہر وقت خاموش ہی رہتے ہیں۔ کہا یہ بولنے نے تو مجھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچوا دیا تھا، بولنے ہی نے مجھے مچھلی کے پیٹ میں پہنچوا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں اب خاموشی رہنے کو دل چاہتا ہے، خاموشی رہنے کو دل چاہتا ہے۔ گھر میں میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے، یہ وہ روز مرہ کا صبح سے لے کر شام تک یہی مسئلہ رہتا ہے، اور جب طلاق کا واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر آ کر کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی لائن دے دیں کہ مل دوبارہ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، باقی میں تو بولنا ہی چھوڑ دوں گی۔ وہ بھی کہے گا، کہتا ہے کہ آئندہ کے بعد میں اس کو جو ہے نا گالیاں دینا چھوڑ دوں گا۔ اب کیا، اب تو تم 1000 گالیاں دیتے رہو، 1000 بولتے رہو، اب تو سب کچھ ہو گیا ہے۔ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ماں باپ سے اتنی بدتمیزی کی جاتی ہے کہ اماں ابا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بعد میں پکڑ پکڑ کر جنازے کو کہا جاتا ہے اماں ایک دفعہ تو اٹھ جاؤ، ایک دفعہ تو اٹھ جاؤ، اب تم سے ایسا نہیں کروں گا، اب تو اماں قبر میں جائیں گی تو کچھ بھی کرتا رہے۔ ایسا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کا حصہ ہے یہ باتیں۔ زبانیں ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ آگے نکل جاتی ہیں، نوجوانوں کی، لڑکیوں کی بھی زبانیں اللہ تعالیٰ معمور و محفوظ فرمائے۔ حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں، حضرت لقمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک غلام خریدا، غلام خریدنے کے بعد میں گھر چلا گیا، دیکھا کہ رات اور دن میری غلام کے ساتھ گزری، میں نے دیکھا بڑی سمجھداری کے کام کر رہا ہے، بڑی سمجھداری کے کام کر رہا ہے۔ تو میرے پاس 2 بکریاں تھیں، فرماتے ہیں میں نے غلام کو اپنے بلایا، اپنے نوکر کو بلایا، بلا کر کہا اس کو ذبح کرو۔ غلام نے اس کو ذبح کیا، پوری کھال وال اتار کر صاف ستھرا گوشت کر دیا۔ کہا اب ایسا کرو کہ تمہیں اس پورے گوشت کے اندر، پورے اس کے اعضاء کے اندر سب سے زیادہ اچھے اعضاء جو لگتے ہیں نا، سب سے قیمتی اعضاء جو لگتے ہیں، سب سے قیمتی حصہ جو لگتا ہے وہ لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ تو یہ غلام گیا، ایک برتن کے اندر 2 چیزیں سجا کر لے آیا، 2 چیزیں سجا کر لے آیا، ایک زبان اور ایک دل۔ کہا حضرت صاحب یہ لیجیے، حضرت یہ لیجیے، ایک زبان اور ایک دل سجا کر لے آیا۔ کہا حضرت یہ لیجیے۔ کہا تمہاری نگاہ میں سب سے بہتر چیز یہی ہے، سارا گوشت تم نے چھوڑ دیا، ہر چیز تم نے چھوڑ دی، زبان لے کر آ گئے ہو۔ کہا میری نگاہ میں سب سے بہتر یہی ہے۔ حضرت لقمان علیہ رحمہ سمجھ گئے یقیناً اچھا کام کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ دوسرا دن پھر دوبارہ آیا، آپ نے پھر بلایا اور بلا کر کہا کہ وہ جو دوسری بکری ہے اس کو بھی ذبح کرو، دوسری بکری ہے اس کو بھی ذبح کرو۔ جب ذبح کر دیا تو دوسری بکری کو پھر لے کر صفائی کی اس کی۔ تو حضرت صاحب نے پھر دوبارہ بلایا، بلا کر کہا ایسا کرو جو تمہیں سب سے بہترین حصہ اس کا لگ رہا ہے وہ لے کر آ جاؤ، اور سب سے بدترین حصہ، سب سے زیادہ برا حصہ، کل کا تھا اچھا حصہ، آج کا سب سے بدترین حصہ جو تمہیں لگتا ہے وہ لے کر آ جاؤ۔ یہ غلام، یہ خادم، یہ نوکر گیا برتن کے اندر، پھر دوبارہ زبان سجا کر لے کر آ گیا۔ حضرت والا نے دیکھا تو حیران، کہا کل تجھ سے سب سے اچھا حصہ منگایا تو تو زبان لے کر آیا، آج سب سے بدتر حصہ منگایا ہے تو تو زبان لے کر آیا، یہ کیا بات ہے؟ بھائی اچھا لاتا تو کوئی اور لاتا، برا یہ لے آتا، جب برا یہ لے اچھا یہ لایا ہے تو برا کوئی اور لے آتا، کچھ اور کرتا۔ سب سے اچھا حصہ بھی تو زبان لے کر آیا ہے اور سب سے برا حصہ بھی زبان لے کر آیا ہے۔ کہ حضرت والا حقیقت کچھ ایسی ہی ہے، زبان اگر اچھی چلے تو سب سے اچھی یہی ہے، اور زبان اگر بری چلے تو سب سے بدترین بھی یہی ہے۔ کہا انسان کے لیے ترجمان ہے، ایمان کی حفاظت اس سے ہوتی ہے، اصلاح اس سے ہوتی ہے، اگر یہ اچھی نہ ہو تو انسان تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو ذکر کرتے
اور فرماتے ہیں کہ اسی موقع پر جب یہ بات ہوئی، اسی موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی علاقے کا غالباً یمن کا امیر بنا کر بھیج رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بالکل سرحد تک چھوڑ دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑی عاجزی سے دیکھنے لگے۔ حضور نے فرمایا اے معاذ کیا بات ہے؟ عرض کی آقا کوئی بات نہیں۔ پھر دوبارہ حضور نے دیکھا تو فرمایا معاذ کیا بات ہے؟ عرض کی آقا کوئی بات نہیں ہے۔ پھر دوبارہ دیکھا، عرض کی حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کوئی نصیحت فرما دیں۔ حضور نے فرمایا نصیحت یہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ اب بظاہر تو بڑی چھوٹی بات ہے نا، زبان سیدھی رکھنا، زبان کی حفاظت کرنا۔ جب یہ بات ہوئی تو پھر عرض کی یا رسول اللہ ایک اور نصیحت فرما دیجئے۔ حضور نے فرمایا زبان کی حفاظت کرنا۔ تیسری مرتبہ پھر دوبارہ پوچھا، تیسری مرتبہ حضور نے پھر کہا اے معاذ اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ پھر فرمایا سنو، دنیا میں لوگ تباہ ہو گئے جنہوں نے زبان کی حفاظت نہیں کی، اور جنہوں نے زبان کی حفاظت کی وہ ہمیشہ کامیاب ہو گئے۔ دیکھا نا گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے جو گھر کے بچے ہوتے ہیں نا، جب امی کہیں جاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں، جاتے جاتے دروازے سے نکلتے بچے کو پکڑتی ہیں، سیدھے رہنا، کوئی بات کی چھوڑوں گی نہیں، آگے بہت پٹائی ہوگی، زبان سے کچھ بات کرنی نہیں ہے۔ گھر میں والدہ بھی یہی کہتی ہے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ بچہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی جملہ بول دیا تو باہر جن کے مہمان جا رہے ہیں سمجھ جائیں گے گھر میں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو زبان ترجمان ہے، زبان ایسی چیز ہے کہ پورے خاندان کا پیچھے کا پتہ دیتی ہے، پیچھے کا پتہ دیتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے سے جا رہے تھے، ابو جہل ملا، ابو جہل جیسے ہی ملا تو ابو جہل نے آپ کو گالی دی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ چل دیے، پیچھے سے ایک اور گالی دی، آپ اور چل دیے رک کر۔ جب تیسری مرتبہ گالی دی تو سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا، کہا ابو بکر تمہیں گالی دے رہا ہے اور تم چلے جا رہے ہو، پھر گالی دی تم چلے جا رہے ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور مسکرا کر کہا کہ یہ اس کا قصور نہیں ہے، اس کے گھر والوں کا قصور ہے۔ یعنی کیا تھا، کچھ بھی تو نہیں کیا تھا، گالی دی تھی، لیکن بتایا کہ اس کی زبان اس نے نہیں کی، ایسی نہیں ہے، اس کے گھر والوں کی تربیت ایسی ہے جب اس کی زبان ایسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مامون و محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اور اگلا حصہ جو اس حدیث کا ہے اس کے بارے میں کچھ بزرگوں کے اقوال، جو حضور نے فرمایا کہ اپنے دونوں رجلین، اپنے دونوں پیر، ان کے درمیان جو تمہاری شرمگاہ ہے اس کی ضمانت دو۔ تو اس کا جو ہے وہ کہ متعلق جو علماء نے میرے لیے، ہم سب کے لیے جو نصیحتیں ذکر کی ہمارے اسلاف نے، وہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اچھا، آخر میں اعتکاف والوں سے ایک نصیحت، ایک بات عرض کروں گا کہ جو بھائی موبائل استعمال کر رہے ہیں برائے مہربانی موبائل استعمال نہ کریں۔ آپ یہاں پر موبائل